اور اس میں ہم بات کریں گے زندگی میں ان چیزوں کی جو اصل میں میٹر کرتی ہیں، جن کو ہم اگنور کر رہے ہیں اور جن کی وجہ سے ہمارا سکسیس ہے، ان کو چھوڑ کر ہم وہ چیزیں فالو کرنے میں لگے ہیں، ان چیزوں کی طرف دوڑ رہے ہیں جو اتنا میٹر نہیں کرتی زندگی میں، اور اس کی وجہ سے ہماری زندگی میں پریشانیاں ہیں، وریز ہیں، سٹریس ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو آج میں آپ سے ایک ہستی کے بارے میں بات کروں گا جو ٹاپ پرائیورٹی ہماری ہونی چاہیے، جو نمبر 1 پہ ہمیشہ ہونی چاہیے، اینڈ دیٹ بینگ از اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ تو اللہ تعالیٰ کون ہے، اللہ تعالیٰ کا ایسنس کیا ہے، اللہ تعالیٰ کی ہماری زندگی میں امپورٹنس کیا ہے، اللہ تعالیٰ میٹر کیوں کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کو ٹائم کیوں دینا چاہیے اور اللہ تعالیٰ کی کیوں ماننی چاہیے، یہ کچھ سوالات ہیں۔ ہم سب کو پتہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ رب ہے، اللہ ہمارے رب ہیں، خالق ہیں، مالک ہیں، بٹ یٹ سم آف اس، ان فیکٹ موسٹ آف اس فیل ٹو اوبے ہم۔ ہو جاتا ہے ڈسٹریکشنز میں پڑ جاتے ہیں، زندگی کی اس دوڑ میں کھپ جاتے ہیں، ٹائم نہیں نکل پاتا، پتہ ہے نماز فرض ہے اس کے باوجود نماز نہیں پڑھی جاتی، پتہ ہے جماعت سے پڑھنی چاہیے اس کے باوجود نہیں پڑھی جاتی، اور یہ بھی پتہ ہے کہ مدد میری اللہ نے ہی کرنی ہے، اللہ کے علاوہ کوئی میری مدد نہیں کر سکتا، لیکن اس کے باوجود ایٹ ٹائم آف ڈسٹریس ہم اللہ سے مدد نہیں مانگتے، بلکہ ہم انسانوں کے آگے ہاتھ پھیلاتے ہیں، ہم انسانوں سے امیدیں لگا لیتے ہیں، اور انسانوں سے امیدیں جب ہم لگا لیتے ہیں اور وہ امیدیں ٹوٹتی ہیں تو پھر ظاہر ہے کہ غم مزید بڑھتا ہے۔ تو the being that matters most in our lives is اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ تو سب سے پہلے میں جو بات آج آپ سے کروں گا، اگر آپ لوگوں نے میٹرکس مووی کا ایک کانسیپٹ تھا ریڈ پل اور بلو پل کا، شاید آپ میں سے کچھ لوگ واقف ہوں اس کانسیپٹ سے، کہ وہ جو مورفیس ہوتا ہے غالباً، بائی دا وے موویز میں کلیئر کر دوں کہ ساری موویز نہیں دیکھتا، میں بہت کم موویز دیکھتا ہوں، اور وہ موویز دیکھتا ہوں جن کو پہلے میں IMDb پہ جا کر ریٹنگ چیک کر لوں، سٹوری چیک کر لوں، تو اس بارے میں بہت چوزی ہوں، کیونکہ زیادہ تر موویز آپ کو پتہ ہے کہ ان میں حرام کا ایلیمنٹ ہوتا ہے موویز میں۔ تو اینی وے اس مووی میں ایک کانسیپٹ تھا بلو پل اور ریڈ پل کا۔ مورفیس نیو کو 2 پلز پریزنٹ کرتا ہے کہ یہ ریڈ پل ہے، یہ بلو پل ہے، اب تمہاری چوائس ہے تم نے کون سی پل لینی ہے، لیکن وہ ساتھ میں بتاتا ہے کہ اگر تم بلو پل لوگے تو یو ول ویک اپ ود دا سیم لائف سٹائل، بالکل اسی طرح تمہارا لائف سٹائل ہوگا، جاب لگی ہوگی، ہر چیز ٹھیک جا رہی ہوگی، تنخواہ آ رہی ہوگی، بٹ یو ول ناٹ بی ایبل ٹو سی مینی ریالٹیز، تم وہ ریالٹیز نہیں دیکھ سکو گے جو اصل میں سسٹم کے پیچھے ہے، کہ ہاؤ دا سسٹم از ورکنگ، اور تم بس ایک ایسی زندگی گزارو گے جیسے ایک جانور زندگی گزارتا ہے کہ کھا لے پی لے جی لے، یعنی تمہاری زندگی میں کوئی تحریک نہیں ہوگی، تمہیں یہ لگے گا کہ آل از گڈ، ایوری تھنگ از گڈ، لیکن وہ چیزیں جو میٹر کرتی ہیں لائف میں وہ تمہارے ہاتھ سے نکلتی جائیں گی۔ تو یہ ہے بلو پل، کہ اسے لے لو، یو ول ویک اپ ود دا سیم کیا کہتے ہیں روٹین، ود دا سیم تھاٹس، ود دا سیم کانشیس۔ اور ریڈ پل کے بارے میں اس نے کہا کہ اگر تم یہ لیتے ہو ریڈ پل تو پھر تمہاری آنکھیں کھلیں گی، اور پھر تمہیں دنیا کی حقیقت اور سسٹم کی حقیقت نظر آئے گی کہ سسٹم چل کیسے رہا ہے، اور ہم سب کتنا ڈسیوڈ ہیں، ہم سب کتنے دھوکے میں ہیں، تو اندازہ تمہیں لگ جائے گا ریڈ پل لے کر۔ تو میں بھی جو یہ حلقہ ہے نا، اس میں آپ کو بلو پل اور ریڈ پل پریزنٹ کرتا ہوں۔ بلو پل یہی ہے کہ کسی بات میں ہم عمل نہ کریں، ہم ان ساری باتوں کو سٹوری سمجھیں، اور نہ ہماری لائفز میں کوئی چینج آئے، ہم گھر جا کے ویسے ہی اپنی روٹین رکھیں، کوئی چینج نہ لائیں، کوئی تحریک نہ لائیں، ہمارے اندر سے کوئی آواز نہ اٹھے۔ اور ریڈ پل یہ ہے کہ ہم یہ باتیں سن کے کانپ جائیں، ہم یہ باتیں سن کے اپنی آنکھیں کھول لیں، ہمیں ریالٹی سمجھ آ جائے، ہم اس ڈسیپشن سے بچ جائیں۔ تو قرآن مجید اور حدیث ہمیں ریڈ پل دیتی ہے، اور وہ ریڈ پل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، کہ یہ دنیا دھوکے کا سامان ہے، اس دنیا سے کہیں ڈسیو نہ ہو جانا، اس کی رنگینیوں میں پڑھ کے، ڈسٹریکشنز میں پڑھ کے کہیں اصل مقصد کو نہ بھول جانا۔ تم لوگوں نے تو خود چوائس بائی چوائس تم یہاں پر آئے ہو۔ سورہ احزاب کی ورس 72 ہے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم نے آسمانوں کو، ہم نے پہاڑوں کو امانت دی،
बट दे डिड नॉट एक्सेप्ट, उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया, पहाड़ों ने और हेवंस ने, दे डिड नॉट एक्सेप्ट बियरिंग दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी। कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी? कि अब तुम दुनिया में जा रहे हो तो जाहिर है कि मैं एक रिस्पॉन्सिबिलिटी देना चाहता हूँ सारी मखलूकात को। रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? कि दुनिया में जाके जस्टिस एस्टैब्लिश करना है, इंसाफ से रहना है, करप्शन नहीं फैलानी। इंसानों ने कहा कि हम वॉलंटियर करते हैं, तो हम सब वॉलंटियर करके आए। याद रखें, कुरान हमें बता रहा है, वी वर देयर। लेकिन जब हम यहाँ पर आए तो हम उस मकसद को भूल गए। तो रेड पिल हमें वो याद दहानी करवाती है कि आंखें खोलो, निकलो इन डिस्ट्रैक्शन से, असल जिंदगी की तरफ आओ, असल हकीकत की तरफ आओ। ये सारी डिस्ट्रैक्शंस हैं जो हमें नमाज से दूर करती है, अल्लाह से दूर करती है। हम समझते हैं लाइफ बहुत अच्छी जा रही है, जिंदगी बहुत अच्छी जा रही है, एस्केपिज्म के कायल हो चुके हैं, म्यूजिक पे म्यूजिक सुना जा रहा है और म्यूजिक हमें बहुत सी चीजें भुलाता है, इसीलिए म्यूजिक इज अ बिग डिस्ट्रैक्शन। ओके, तो इसलिए जब तक हमारी रूटीन में तहरीक नहीं आएगी, चेंज नहीं आएगी, तब तक हम कुछ भी नहीं कर सकते। सो द रेड पिल, इंशाल्लाह वील बी नोइंग अ लॉट अबाउट दीज थिंग्स। अनप्लग, जैसे कि आप स्लाइड में देख रहे हैं कि हम सबको अगर इस दौर में बचना है, इस फितने से, इन डिस्ट्रैक्शन से, अगर आप चाहते हैं आपकी जिंदगियों में कुछ बेहतरी आए, कुछ चेंज आए, तो आप लोग को अनप्लग होना पड़ेगा। आज का इंसान अनप्लग नहीं है। और मैं एक जगह पढ़ रहा था कि अब मोबाइल डाटा का बटन है और वाईफाई का बटन है, ये एक कमोडिटी बन चुकी है, ये एक लग्जरी बन चुकी है कि इंसान इसको ऑफ करेगा तो वो एक लग्जूरियस लाइफ फील करेगा कि मैं फ्री हो गया हूं, मेरे पास सोचने समझने का टाइम आ गया है। तो वी हैव टू थिंक कि हाउ टू अनप्लग आवरसेल्व्स। और इस्लाम ने, दीन इस्लाम, यकीन करें इन 10 years मैं आपको बता रहा हूं, दुनिया के तमाम साइंटिस्ट और साइकोलॉजिस्ट ये बात तस्लीम करने वाले हैं कि इस्लाम इज द आंसर, इस्लामिक डाइट इज द आंसर, इस्लामिक रूटीन इज द आंसर, इस्लामिक कमांडमेंट्स एंड वर्शिप इज द आंसर। इस तरफ आ रहे हैं सारे के सारे। अब हमें अनप्लग होने के लिए, क्योंकि हम स्पिरिचुअल बीइंग्स हैं, हम मशीन्स नहीं हैं, हमें अनप्लग होने के लिए कुछ एक्टिविटीज चाहिए। अब वो एक्टिविटीज लोग ढूंढते हैं एक्सरसाइज में, योगा में, और एक स्पिरिचुअल, जाहिर है बुद्धिज्म का एक पूरा स्पिरिचुअल स्ट्रक्चर है उसमें। तो हमारे नजदीक अल्लाह ताला ने हमें 5 वक्त अनप्लग होने का टाइम दिया है कि ये 5 टाइम तुम हर चीज से फारिग होके, हर चीज जो है उसको कंप्लीट करके मेरे पास आओ, मेरी इबादत करो, वो तुम्हारी सोल की डाइट है, और मुझे याद करो, मेरी याद को कायम करो। जैसे अल्लाह कहते हैं ना, सो रिमेंबर मी आई विल रिमेंबर यू, मुझे याद रखो मैं तुम्हें याद रखूंगा। ये रूल है असल में। तो ये बेहतरीन एक्टिविटी है अनप्लग होने की। 5 टाइम नमाज इंसान पढ़े, लेकिन तसल्ली के साथ, हुसन के साथ। जो नमाज पढ़ने का हुसन है, वुजू अच्छा करे, वुजू अच्छा करके मस्जिद तक जाए, मस्जिद में कुछ देर बैठे, अस्कार करे, और खवातीन के लिए जाहिर है घर में है, लेकिन हुसन के साथ, अच्छे उस मिजाज के साथ।